السلام علیکم ایوان، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ۔ جی ابھی آپ لوگ میرے روم کی حالت دیکھ سکتے ہیں۔ روم جتنا پھیلتا ہے نا اتنا میں پھیلاتی ہوں، پھر ایک دفعہ میں ہی سارا سمیٹ لیتی ہوں۔ اور ابھی جو ہے نا آج میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا اسے سمیٹنے کا، میرا دل کر رہا تھا بس یہ ایسے ہی پھیلا رہے، لیکن کیونکہ میں سارے دن نیچے ہی ہوتی ہوں اور اوپر ہوتا ہے میرا روم، تو A few moments later. پھر بھائی دوپہر میں نے جو ہے نا روم سمیٹ ہی لیا، سارا سمیٹ کر، اور ابھی میں تکیوں کے کور چڑھا رہی ہوں اور نا اپنے آپ کو بھی فریش کر لیا تھا۔ ساتھ ساتھ آج جو ہے نا جمعے کا دن ہے، نماز ادا کریں گے، اور آج میں آپ لوگوں کو آلو کے پراٹھے کی ریسیپی شیئر کروں گی، اور ڈے 2 کا بھی اس میں ولاگ ایڈ ہے، وہ بھی آپ لوگ سے شیئر کروں گی۔ ڈے 2 کے ولاگ میں آپ لوگ کو جو میں نے آپ کو کہا تھا پہلے والے ولاگ میں کہ آپ لوگ کو ایک خوشخبری دینی ہے، اور ایک چیز میرے ہسبینڈ نے لینی تھی وہ لے لی ہے، اور وہ ماشاءاللہ سے انہوں نے گاڑی لے لی ہے، اور اسی ولاگ میں آپ لوگ کو آگے جا کے دکھاؤں گی۔ وہ میں جتنا شکر اللہ تعالیٰ کا کریں اتنا ہی کم ہے، اور نہ جب یہ چھوٹی موٹی خوشیاں ہوتی ہیں یا چھوٹی موٹی چیزیں آتی ہیں نا تو یار بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور نہ ہم لوگ جو ہے نا بائک تھی میرے ہسبینڈ کے پاس، لیکن بائک جو ہے نا انہوں نے سیل کر دی تھی، لیکن اس کے بعد نا انہوں نے بس سوچ لیا تھا، تھام لی تھی کہ نہیں اب میں گاڑی ہی لوں گا، اور نہ کم سے کم 8-9 مہینے جہاں وہ بائک کے بغیر ہی رہے، اور نہ ویسے تو بائک ہے گئی دکان کی، لیکن وہ کھچاڑا سی بائک ہے اس پہ دل بھی نہیں کرتا بیٹھنے کا۔ سامان وغیرہ جسے شاپ کا ہوتا ہے نا وہ لے آتے ہیں وہ جا کر اس میں۔ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے روم کتنا نیٹ اینڈ کلین کر لیا ہے، بیفور آفٹر کی اس کی لک دکھانی چاہیے ویسے نا بیفور آپ لوگ کو دکھایا تھا اور آفٹر یہ ہے۔ یہاں پر جو ہے نا نماز ادا کی، آج جمعے کا دن تھا، اور جمعے کے دن جو ہے نا درود شریف 100 دفعہ ضرور پڑھا کریں، بلکہ میں کہتی ہوں ڈیلی بیسس پہ 100 دفعہ درود شریف ضرور پڑھا کریں۔ درود ابراہیم کے اتنے جو ہے نا اتنے فائدے ہیں، جو بھی آپ کی دعا نہیں قبول ہو رہی نا وہ درود ابراہیم پڑھیں آپ، اور اللہ سے دعا کریں اور ضرور قبول ہوگی، گارنٹی ہے اس بات کی۔ ڈیلی بیسس پہ اپنا جو ہے نا یہ رول بنا لیں کہ ہم نے 100 بار جو ہے نا درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ یہاں پر میں بنانے لگی ہوں آلو کے پراٹھے، اور آلو کے پراٹھے جو ہے نا سردیوں میں کھانے کا بڑا دل چاہ رہا ہے یار آج کل نا، تو پھر آلو کے پراٹھے بنا لیے تھے میں نے، اور بڑتا تو پہلے سے بنا کے رکھ لیا تھا، اور اب جو ہے نا آلو کے پراٹھے بنا رہی ہوں، سب کو ایک ایک بنا کے دیتی جاؤں گی۔ ویسے تو میں نے سوچا تھا کہ ریڈ والی چٹنی بھی بنا لوں اس کے ساتھ، لیکن جو ہے نا یار ٹائم بہت زیادہ لگ جانا تھا، اور وہ بھی مجھے ہی بنانی تھی، پھر میں نے بولا چلو رہنے دو، کیونکہ نا ابھی جو ہے نا میرے بچے چھوٹے ہیں اور وہ مجھے کچھ نہیں کرنے دیتے، یہ میں سب کر لیتی ہوں نا، یہ بڑی بات ہے، کیونکہ جو ہے نا میرا جو چھوٹا بیٹا ہے نا بیان، وہ بالکل توجہ میری مانگتا ہے، اور نا بالکل بس نا رہتا بھی نہیں، جب وہ اپنی پر آ جاتے ہیں نا پھر رہتے بھی نہیں کسی کے۔ یہاں پر میں تو اس طرح بناتی ہوں، آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگ کس طرح بناتے ہیں۔ یہاں پر میں نے ایک روٹی جو ہے نا چھوٹی سی پیڑا جو لے لیا تھا، اور اس کو بیل کر سائڈ پہ کر لیا تھا، اور اب میں نے ایک میں جو ہے نا یہ بڑتا بڑھ لیا سارا، اور اب میں اس کو تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا بیلن کی مدد سے بڑھاؤں گی۔ سوکھا آٹا میں نے اس لیے لگایا تاکہ یہ چپکے نا، کیونکہ جو ہے نا اکثر پہلے مجھے آلو کے پراٹھے بالکل بھی نہیں آتے تھے بنانا، وہ سارے چپک جاتے تھے، اور یہ جو اندر کا بڑتا ہے نا وہ سارا باہر آ جاتا تھا۔ اور پہلے جو ہے نا میں موٹے موٹے پیڑوں کے بنا لیتی، جس طرح ہم روٹی کا پیڑا لیتے ہیں نا اسی طرح ایک پیڑا لیتی تھی، اور نہ اسی میں جو ہے نا سائڈ پہ کرا بیل کر، اور نہ دوسرا بھی پیڑا موٹا سا لے لیا، لیکن اس کے لیے جو ہے نا پتلے پتلے چھوٹے چھوٹے پیڑے لینے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا کتنا بڑا بن گیا، پورا توے جتنا بن گیا تھا یہ۔ آپ کو آ ہی جاتا ہے جو آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں نا دل سے، تو سب کچھ آ ہی جاتا ہے۔ میں نے اتنا کوئی مجھے خاص کھانے بنانا آتے ہی نہیں تھے، لیکن جو ہے نا آہستہ آہستہ کر کے کوشش کر کے سب کچھ سیکھ لیا ہے، کیونکہ میری جو ہے نا 2nd ایئر کی تھی اور میری شادی ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے مجھے جس طرح مما بناتی تھی اسی طرح آتے تھے، لیکن جو ہے نا سسرال میں ان کے طریقے سے بنانا پڑتا ہے، تو پھر ان کے طریقے سے سیکھا۔ اور جو ہے نا آلو کے پراٹھے، مجھے تو پراٹھے بالکل بھی نہیں آتے تھے بنانا، سچ بتاؤں تو میں نے اپنی ساس سے سیکھے ہیں، اور اب تو میں نے مما کو بولا ہے میری بہنوں کو، مما کھانا وانا سب کچھ بنا کر سکھا کے بھیجیے گا۔ سلائی بھی نہیں آتی یار، سلائی بھی آج کل کے نا دور میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بندہ جو بھی سوٹ اگر آپ لیتے بھی نا، اور اگر آپ خود ڈیزائن کرنا چاہیں اسے، کیونکہ آپ لوگ جو ہے نا درزنوں کے پاس جاتے ہیں ان کے نخرے بھی اتنے ہوتے ہیں، اور جو ہے نا پھر وہ پرائز بھی زیادہ مانگ رہی تھی، اس سے اچھا آپ نا خود ہی اسٹیچنگ سیکھ لیں۔ یہاں پر ایک پراٹھا ریڈی ہو گیا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزیدار ہی ہے، میں وائس اوور کر رہی ہوں نا، میرا دل چاہ رہا ہے اب دوبارہ کھانے کا، اتنا مزیدار ہی بنا تھا۔ اور نا اللہ تعالیٰ نا سب کو بری نظروں سے اور حاسدوں کی حسد سے بچائیں۔ اچھا، حسد کرنے والے کی نا میں کچھ نشانیاں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، ہے نا، کچھ لوگوں کو پتہ بھی ہوں گی، کچھ کو نہیں بھی پتہ ہوں گی، اور جن کو نہیں پتہ ہوں گی ان کو میرے ولاگ سے پتہ چل جائیں گی۔
اچھا، میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو نشانی بتاتی ہوں کہ حسد کرنے والی کی نا کیا نشانی ہوتی ہے. سب سے پہلی نشانی وہ نا آپ لوگوں کی خوشی میں بالکل بھی خوش نہیں ہوتے، اور نا مطلب آپ کے سامنے تو اچھے ہوتے ہیں اور پیٹھ پیچھے جو نا مطلب آپ ہی کی برائیاں اور اسی طرح نا کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ان کو نا خوشی نہیں ہوتی آپ کی خوشی دیکھ کر، وہ لوگ حسد کرتے ہیں. اور حسد ایک چیز وہ بھی ہوتی ہے کہ یار ہم نے اس کی ایک چیز دیکھ لی نا تو ہم ضد کر کے بیٹھ گئے کہ اب ہمیں یہی چاہیے، ہمیں نہیں سیم یہی چیز چاہیے، تو یہ حسد ہوتی ہے. مطلب کہ نا ضروری نہیں ہے آپ اسی کی طرح وہی چیز لیں، آپ اسے چینج کر کے لے آئیں، لیکن نہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں، میں نے بھی دیکھا ہے کہ ایک چیز کسی کی دیکھ لینا تو وہی لانی ہے ان کو. حسد کرنے والا نا ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ یار اس کی کوئی نا بری خبر ملے اور مجھے خوشی ہو. مطلب کہ وہ چاہتا ہے کہ نا مطلب کہ نا کوئی اس کے ساتھ نا کچھ برا ہو جائے، اور نا پھر جو لوگ ہم سے حسد کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ ان کو مزہ آ رہا تھا، ان کو خوشی مل رہی ہوتی ہے اس چیز سے کہ ہاں بھائی ہم ایسا چاہتے تھے اور ان کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے. اور نا حسد کرنے والا جو ہے نا اگر آپ کا کوئی مذاق اڑاتا ہے نا تو اس کے ساتھ وہ ہنستے ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ مل کر نا اور زیادہ آپ لوگ کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ اس طرح نا حسد کرنے والوں کی نا یہ عادتیں ہوتی ہیں، اور آپ کو نا کامیاب نہیں دیکھ سکتے، آپ کی بڑی بڑی کامیابیوں سے نا وہ لوگ جلتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ جو نا حسد کریں، اللہ تعالیٰ سب کو حاسدوں کے حسد سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جو ہے نا ہماری سب دعائیں قبول کرے. آمین آمین. اور آپ دیکھ سکتے ہیں مزے مزے کے آلو پراٹھے. 2 hours later. اچھا جی، تو یہاں پر جو ہے نا میں شاپنگ کر کے آئی تھی، کچھ بازار گئی تھی آج میں، اور نا کافی ٹائم ہو گیا، اتنے دنوں سے نا میں بازار نہیں گئی. تو نا آج میں نے سوچا چلو یار چلی جاتی ہوں نا، بچوں کے لیے نا جیکٹس وغیرہ نہیں ہے وہ لے آؤں گی. اور یہاں پر آپ ابھیان کو دیکھ سکتے ہیں، ہمارے یہاں نا چھوٹا سا ایک بازار لگتا ہے جمعرات بازار نا، تو پھر وہاں پہ اکثر اچھی اچھی چیزیں بھی مل جاتی ہیں. تو پھر وہاں چلے گئی تھی. اور یہ ابھیان کی جو آپ جیکٹ دیکھ رہے ہیں نا پہنی ہوئی ہے، یہ میں نے ابھیان کی ایک جیکٹ لائی تھی ابھیان کے لیے، کیونکہ ابھیان جو ہے نا بھی ماشاء اللہ 6 منتھ کے ہو گئے ہیں، اور نہیں 7 منتھ کے ہو گئے ہیں، 6 کے تو ہو گئے، اب 7 میں لگ گئے. تو ان کے کچھ جیکٹ وغیرہ نہیں تھی نا تو وہ لینے گئی تھی. یہ شال کے لیے لائی ہوں، شال کے پچھلے سال کی جیکٹ چھوٹی ہو گئی تھی، ماشاءاللہ شال نے بھی قد نکال لیا اب. اور نا تو سردی ہو یا گرمی ہو، بچوں کے تو ہر سال کے کپڑے آنے ہی آنے ہوتے ہیں، کیونکہ بچے نا ماشاءاللہ سے ہائٹ بہت جلدی نکال لیتے ہیں. اور نا کہتے ہیں کہ لڑکے جلدی نہیں بڑے ہوتے، لڑکیاں جلدی بڑی ہو جاتی ہیں. تو نہیں بھائی، میرے تو ماشاءاللہ دونوں بچے جلدی جلدی بڑے ہو رہے ہیں. اور یہ میں شال کے لیے یہ لائی تھی گرم چپلیں، جو بھی گھر میں پہن کے آپ لوگ نا گھوم سکتے ہیں فرش، کیونکہ ٹھنڈا ٹھنڈا لگتا ہے. اور نا ساکس پہن کے نا یہ والی سلیپرز پہن کر گھوم سکتے ہیں. یہ میری سسٹر نے بھی منگوائی تھی، تو پھر نا میں ان کے لیے بھی لے کر آ گئی تھی. وہ جب ہمارے گھر آئی تھی نا تو ان کو ہی ہم نے اس طرح کی چپلیں پہنی ہوئی تھی، تو نا ان کو یہ پسند آئی تھی. یہ دیکھیں میری ہے، تو نا میں ان کے لیے بھی لے کر آ گئی تھی، کیونکہ جو ہے نا اکثر بازاروں میں نا اس طرح کی چیزیں 100 روپیز میں مل رہی تھی. چھوٹی والی تو انہوں نے مجھے فری دے دی، ان تینوں چاروں جوڑی جو ہے نا انہوں نے 300 روپیز کی دے دی تھی. شال کی سمجھ لو فری میں ہی آ گئی ہے، باقی 300 کی تھی باقی ساری. تو میں 3 جوڑی لے آئی تھی، ایک عائشہ کے لیے لے آئی تھی، ایک رمشا کے لیے، اور ایک کوئی بھی پہن لے گا مما پہن لیں گی، وہی شال کی تھی. تو بس یہ تھی چھوٹی موٹی شاپنگ. اور جس چیز کی آپ کو ضرورت ہو نا بس آپ وہی لیا کریں، کیونکہ ہم اکثر خواتین جو نا لڑکیاں ہم جب بھی شاپنگ پہ نکلتی ہیں نا کچھ آلتو فالتو ہی چیزیں خرید کے لے آتی ہیں، اور جو چیز لینے چاہتے ہیں نا اکثر وہ ہمیں ملتی ہی نہیں ہے. سو یہاں پہ میرے پاس ٹیوشن کے بچے آتے ہیں، ان کو میں نے پڑھایا، اور ساتھ ساتھ ابھی میں کوچنگ ٹیوشن ویسے میں پہلے پڑھاتی تھی، لیکن جو ہے نا جب سے ابھیان ہوئے تھے پھر میں نے چھوڑ دیا تھا. لیکن اب میں نے دوبارہ پڑھانا شروع کر دیا. اب ابھیان کو میں سیریلیکس کھلاؤں گی. اور آپ لوگ بتائیں کہ سیریلیکس جو ہے نا بچے کو کس ایج تک کھلانا چاہیے. مطلب ابھی تو میں نے ابھیان 6 منتھ کے ہو گئے تو میں نے سٹارٹ کر دیا، کیونکہ میں نے شال کی باری میں نے شال کو بالکل بھی نہیں کھلایا تھا. تو شال کو یہ پسند بھی نہیں ہے، شال کھاتی ہی نہیں ہے، منہ میں بالکل لیتی ہی نہیں ہے. تو شال جو ہے نا کھانے پینے میں بہت زیادہ تنگ کرتی ہے مجھے. وہ کھانے پینے میں مطلب ہے ہی نہیں کچھ، تبھی وہ اتنی کمزور سی سوکھی سی ہے. تو یہ ابھیان کا نا میں نے بہت خیال رکھنا ہے کھانے پینے میں. سب نے مجھے کہا بھائی ان کو ہر چیز کھلانی ہے، تم نے دہی انڈا ہر چیز نا، مطلب ابھیان کو ہر چیز کی عادت ڈالنی ہے، سیریلیکس. تو اس لیے اشال جو ہے نا بہت نخرے کرتی ہے کھانے پینے میں، کچھ کھاتی ہی نہیں، بس تھوڑا تھوڑا کھا لیا چک لیا بس ان کا پیٹ بھر گیا. شام کے کھانے میں ہم نے انڈے چھولے بنا لیے تھے، کیونکہ سردیوں میں انڈے آلو ویسے انڈے چھولے اس طرح کی ڈشز بنا سکتے ہیں، اور مزے کی بھی لگتی ہے. اس طرح گرم گرم بندہ روٹیاں بنا لیں اور اس طرح کی ڈشز نا مزے کی لگتی ہے. ویسے تو انڈے چھولے کی سب کو ریسیپی آتی ہوگی، لیکن پھر بھی میں شارٹ لسٹ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں نے 2 پیازوں کو گلینڈر کر لیا تھا، اس کے اندر گلینڈر کے ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا تھا، اور پھر ٹماٹر بھی میں نے گلینڈر کر لیے تھے. ساتھ ساتھ چنے تو میں نے کوکر میں بوائل کر لیے تھے پہلے سے ہی.
تو وہ بوائل کر کے سائڈ میں کر لیا تھا، باقی الگ سے ان کا مسالہ بنایا تھا، اور انڈے کو بھی الگ سے بوائل کر لیا تھا، چنے اور انڈے کو بوائل کر کے الگ سے، اور بس پیاز، ادرک، لہسن اور ٹماٹر کو ان سب کو پیس کے جو ہے نا الگ الگ ان کو میں نے اچھی طرح پکایا، اور پھر سارے مسالے ایڈ کر دیے، اس میں جو ہے نا چھولے ایڈ کر دیے، اور تھوڑا سا جب پانی ایڈ کر دیا، اور جب پانی جو تھوڑا گاڑھا ہو گیا شوروا، تو پھر میں نے اس میں انڈے ایڈ کر کے اور دھنیا ڈال دیا۔ سو یہاں پر ڈے 2 کا ولاگ اسٹارٹ ہو گیا ہے، اور علی جو ہے نا مجھے آج کہہ رہے تھے نہیں کھانا نہیں پکانا، جیسے ہی میں شام کا کھانا بنانے لگی علی نے بالکل منع کر دیا، کیونکہ دوپہر میں تو ہم لوگوں نے بریانی وغیرہ کھا لی تھی، اور علی شادی سے جو لے کر آئے تھے نا وہ کھا لی تھی، اور ان کے دوست کی شادی تھی تو انہوں نے کھانا وغیرہ بھی دیا تھا، تو ہم نے دوپہر میں وہی گرم کر کے کھا لیا، اور اب شام میں جو ہے نا علی کے نے گاڑی کی ٹریٹ مانگ رہے ہیں چاچو، تو پھر نا ان کو مچھلی کھلانے چلتے ہیں، تو یہاں پر میں ریڈی ہو گئی ہوں، ابیان کو بھی ریڈی کر لیا ہے، اور آپ لوگوں کو گاڑی دکھاتی ہوں، پلیز ماشاءاللہ ضرور بولیے گا، اور میرے ہسبینڈ نے بہت محنت کر کے یہ لی ہے، اور نا اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑی گاڑی ہمیں عطا کرے، اور ہم لوگ اتنی محنت کریں گے انشاءاللہ، اور میرے ہسبینڈ کو اللہ تعالیٰ ترقی دے اور لمبی زندگی دے، ہمارے ساتھ میرے ساتھ ہمیشہ خوش رہے وہ، اللہ تعالیٰ ہماری فیملی کو بری نظر سے بچائے۔ اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، لک ایٹ دس، کتنی خوبصورت لگی ہے، ابھی جو ہے نا وہ چمکانے میں لگے ہوئے، جب بھی یہ جو ہے نا وہاں سے لے کر آتے نا تو بس صاف کرنے میں لگ جاتا ہے، اندر سے بالکل نیو ہے، سیٹ کا، اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پنی بھی نہیں اتری ہوئی۔ سو اب چلتے ہیں فش کھانے، اور وہاں پر ملتے ہیں آپ سے۔ سو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اتنا ویٹ کرنے کے بعد جو ہے نا اب آ گئی ہے فش، اور یہ الگ الگ فشز ہیں، آئی ڈونٹ نو، مجھے ان کے نام نہیں پتہ، لیکن جو ہے نا کیونکہ میں پہلے نا فش اتنی شوق سے کھاتی بھی نہیں تھی، تو مجھے انٹرسٹ بھی نہیں کا نام وغیرہ جاننے میں۔ آپ لوگ کو ویسے تو دیکھنے میں اس کی کچھ اس جگہ کی حالت اچھی نہیں لگی ہوگی، لیکن جو ہے نا کھانا ان کا بڑا مزیدار تھا۔ ان کے پاس جو ہے نا مطلب کرسیاں ٹیبل لگوائے ہوئے، لیکن جو ہے نا ہم نے یہ الگ سے تخت لگوا لیا تھا، ہم نے بولا چلو کرسیاں نیچے رکھ لیں گے، اور تخت پہ جو ہے نا کھانا وغیرہ رکھ کے آرام سے ایزیلی کھا لیں گے، کیونکہ ان کے پاس نا ابھی پراپر جگہ نہیں ہے، ان کا جیسے ریسٹورنٹ انہوں نے جو ہے نا مطلب ٹھیلا اسٹائل میں ڈھابا انہوں نے ابھی بنوانا ہے، وہ بنوایا نہیں ہے۔ سو یہاں پر فشز ہم لوگ دیکھیں آ گئی ہے، اور اب کھانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر روٹیاں وغیرہ، سلاد وغیرہ آ گیا تھا، اور رائتہ وغیرہ آ گیا تھا، تو رائتہ وغیرہ کھولتے ہیں، اور کیونکہ چاچو نے ہی کہا تھا کہ بھئی ہمیں نا فش کھانے، اور مجھے یہ والی فش بہت مزے کی لگی، باقی بھی بس صحیح تھی، ٹیسٹ کے مطابق اپنے اپنے سب اچھی تھی، لیکن جو نا اس میں سے ہم نے کچھ بھی نہیں بچایا، بلکہ اس کے بعد بھی ہم نے اور منگوائی۔ سو یہاں پر ہم لوگ آ گئے ہیں عادل پلاؤ، یہ سرجانی میں فیمس ہے، اگر آپ سرجانی میں رہتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، تو یہاں کی چائے بڑے مزیدار لگتی ہے ہم سب کو نا، ہماری فیملی کو پوری، تو ہم لوگ یہاں پر چائے وغیرہ پینے آئے ہیں، یہاں پر چاچو ہائے کر رہے ہیں ولاگ میں، یہاں پر ابیان کو نا سب پیار کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ سب اپنی چائے وغیرہ انجوائے کر رہے ہیں، میں بھی اپنی چائے پی رہی ہوں، اور نا آدھے سے زیادہ لوگوں نے اپنی پی کر رکھ بھی دی، کیونکہ سردی میں جو ہے نا گرم گرم چائے پینے کا مزہ ہی الگ ہے۔ اگر آپ لوگ کو میرے ولاگ پسند آتے ہیں تو لائک کر دیے گا، کامنٹ کر دیے گا، سبسکرائب کر دیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اور اس عادل جو بھی یہ فیمس ریسٹورنٹ ہے، اس کا میں آپ لوگ کو مینیو دکھاتی ہوں سارا، ان کے پاس جو ہے نا یہ سارا مینیو اویلیبل ہے، آپ لوگ چاہیں تو یہ سب منگوا بھی سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ فیمس ان کی ایک چھوٹی دیگ ہے آدھا کلو کی، وہ بڑی مزیدار ہے بریانی کی۔